نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. عزیز قرآن کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد خباب علم صوت کے نئے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. سب سے پہلے انتہائی معذرت کے ساتھ کافی مصروفیت اور کچھ بیماریوں کے باعث یہ درس کافی تاخیر سے نشر کیا جا رہا ہے، لیکن بہرحال آج کے درس میں ہم انشاءاللہ آواز کے مختلف طبقات کے مناسب استعمال کے بارے میں جانیں گے. عزیز قرآن کرام، تلاوت کے دوران آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا کہ اکثر و بیشتر تلاوت کے دوران آواز کی حد کافی اونچی ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے تلاوت میں گلے میں تکلیف کے ساتھ ساتھ آواز کے اتار چڑھاؤ میں بھی دقت محسوس ہوتی ہے، اور بعض اوقات انداز کافی نیچے ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے نغم اور لحن میں خلل محسوس ہوتی ہے. اس طرح اور اس جیسے اور بھی کافی غلطیاں آواز اور طبقات میں خلل کا سبب بنتی ہیں، اور جس کی وجہ سے تلاوت کافی متاثر ہو جاتی ہے. آج کے درس میں انہی چیزوں کے بارے میں بات کریں گے. پچھلے دروس میں ذکر کیا گیا تھا کہ آواز کے 3 طبقات ہیں، اس میں سے ایک ہے قرار، ایک ہے جواب اور ایک ہے جواب الجواب. اب بات یہاں یہ آ جاتی ہے کہ اس کو کیسے استعمال کرے، کیسے جانا جائے. پچھلے دروس میں ہم نے آواز کی حد کے بارے میں پڑھا تھا کہ آواز کی حد کیا ہوتی ہے اور اس میں کیسے اضافہ کیا جا سکتا ہے. تو مشق کے بعد ہر انسان کو اپنی آواز کے ممکنہ طبقات کا پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے طبقات یا درجات، زیادہ کہنا مناسب ہوگا کہ کتنے درجات پر انسان کی آواز مشتمل ہے. ہر انسان کی آواز کی درجات مختلف ہوتی ہیں، تو اس کو جاننے کے بعد اس کا صحیح استعمال بھی جاننا ضروری ہے. سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں طبقہ قرار میں. طبقہ قرار تلاوت میں ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ بہترین انداز میں قرار یہ تلاوت کی اساس ہوتی ہے. اگر قرار میں کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے، کوئی بے ترتیبی جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے پورے تلاوت پر اثر پڑتا ہے. تو اس لیے طبقہ قرار میں کچھ چیزوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے اور اس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. کوشش ہونی چاہیے کہ قرار انتہائی نیچے درجے سے بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کی قرار 4 سے 5 درجات پر مشتمل ہے، تو نیچے کے 2 درجات کو چھوڑ کر آپ 3 درجات میں ہی اپنی قرار کو استعمال کریں، اس میں تلاوت کریں. کیونکہ اگر آپ اپنی آواز کے سب سے نیچے درجے میں جائیں گے کہ جس کے بعد آپ کی آواز جاری نہیں رہ سکتی، تو آواز میں اتار چڑھاؤ کے دوران آپ کو خلل محسوس ہوگی کہ اگر آپ نغم کی وجہ سے بعض اوقات نیچے جائیں گے تو آپ کے پاس سپیس یا جگہ نہیں ہوگی. تو اس لیے یہ اہم بات ہے کہ نیچے کے جو ممکنہ درجات ہے مشق کے لیے تو ضروری ہے کہ ان کو جانا جائے، اس پہ مشق کیا جائے، لیکن تلاوت میں نیچے کے 1 سے 2 درجات کو چھوڑ کر اس سے تھوڑا سا اوپر سے شروع کرنا چاہیے. اس طریقے سے اوپر کے درجات میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کا قرار وہ
اعلیٰ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ادنیٰ قرار ہونا چاہیے۔ اگر آپ قرار کو اونچے انداز میں شروع کریں گے اس کی وجہ سے آپ کا جواب اس سے اونچا اور جواب الجواب بعض اوقات ناقابل رسائی ہوتا ہے اور آپ کو تلاوت میں وہ چیز محسوس ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس کا دار و مدار مختلف اوقات میں بھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات مختصر تلاوت کے لیے آپ اونچے انداز میں شروع کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی اس کا ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ اونچا شروع کریں۔ مثلا اگر محفل کی تلاوت میں آپ قرار شروع کرتے ہیں تو آپ کی اعوذ باللہ بسم اللہ اس طرح ہونی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مناسب ہے۔ اگر آپ مختصر تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ قرار کے ہی انداز میں کریں، لیکن اس سے تھوڑا سا اونچا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں بعض حضرات سے اکثر غلطی ہو جاتی ہے، وہ اس طرح شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھیں یہ قرار نہیں بلکہ جواب کا درجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو پھر اس سے اوپر اٹھنا ہوگا جواب میں، اور جواب الجواب میں پھر بہت زیادہ دقت محسوس ہوتی ہے۔ تو اس چیز کا جو ہے خیال رکھنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر جواب ہے۔ جواب بھی قرار کی طرح بہت اہم ہے، اور سب سے پہلے آواز کے درجات میں اور طبقات میں اس چیز کو اختیار صحیح طور پر کرنا جو ہے وہ اور اس کو جاننا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ہر ایک انسان کا جو طبقہ جواب ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، تو اس کا جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کی کا قرار بھی مناسب ہوگا اور پھر آگے جواب الجواب میں بھی۔ یہ بھی عموماً یہی غلطی ہوتی ہے کہ قرار سے جواب میں آتے ہوئے انداز بہت زیادہ اونچا ہو جاتا ہے، تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جواب میں آتے ہوئے صرف آپ قرار سے جواب میں منتقل ہوا کریں، بلکہ جواب میں آ کر پھر بہت زیادہ آپ بعد میں اٹھا کریں، نہ کہ اس کے شروع میں۔ مثلا بعض حضرات قرار سے جواب میں آتے ہوئے تقریباً 2 سے 3 سے بعضوں کا 4-5 درجات اوپر چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا جواب کافی اونچا ہو جاتا ہے، تو بعد میں جواب الجواب میں ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے۔ مثلا بعض اس طرح آتے ہیں جواب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ اس طرح پڑھنے سے کافی آپ کو پھر بہت اونچے سے جو ہے وہ جواب شروع کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ بالکل نارمل انداز میں آپ قرار سے جواب میں منتقل ہوا کریں۔ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش۔ تو اس سے جو ہے آگے آپ باقی تلاوت میں کیونکہ زیادہ حصہ جواب کا استعمال ہوتا ہے تو اس کو آپ بہترین انداز میں کر سکیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے جواب الجواب۔ تو جواب الجواب کا انحصار آپ کے بہترین قرار پہ اس کے بعد جواب پہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جواب الجواب کا اختیار کرنا جو ہے وہ پھر آسان ہوتا ہے۔ جواب الجواب میں صرف ایک چیز کا خیال رکھیں کہ آواز کی جو آپ کی حد ہے اس کو مکمل استعمال نہ کرے، کہ جیسے قرار میں یہ بات ذکر کی گئی کہ نیچے کے 2 درجات کو چھوڑ کر آپ قرار پڑھا کریں، بالکل اسی طرح جو آپ کی آواز کی حد اگر مثلا 15 درجے ہے
15 درجات ہے، تو اس میں سے آخر کے جو 2 درجات وہ چھوڑ کر جو ہے آپ جواب الجواب پڑھا کریں، کیونکہ جو آپ کی آخری حد ہوتی ہے وہ 1 سے 2 دفعہ آپ پڑھیں گے تو اس وجہ سے آپ کا گلا جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور آپ کی تلاوت پہ جو ہے اس کا اثر پڑتا ہے اور پھر آپ اپنی تلاوت کو جو ہے جاری نہیں رکھ پاتے۔ تو اس لیے اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کی آواز کا جو آخری درجہ ہے اس کو نہ پڑھے بلکہ اس سے تھوڑا سا نیچے جو ہے پڑھنا چاہیے۔ جواب الجواب میں بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کا طبقہ تبدیل ہونا چاہیے۔ بعض اوقات بعض حضرات جواب میں ہی آواز کو جو ہے زور دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اور ساؤنڈ کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ تیز پڑھنا ان کا جواب الجواب ہے، حالانکہ یہ نہیں ہوتا، بلکہ آپ کا جو ہے آواز جو ہے تبدیل ہونی چاہیے کہ جس طرح قرار میں باری ہوتی ہے جواب میں اس سے نارمل ہوتی ہے اور جواب الجواب میں بالکل وہ باریک ہو جاتی ہے۔ تو جو مشہور قراء ہے اور ہمارے بزرگ قراء ہے ان کو اگر آپ سنیں غور سے تو اوپر جاتی ہے، ان کی آواز بالکل باریک ہو جاتی ہے، یہی جواب الجواب کا درجہ ہوتا ہے۔ تو اس کی پریکٹس کرنی چاہیے اور اس کو صحیح طریقے سے جاننا چاہیے کہ آپ آرام سے اس میں آواز اٹھا سکیں، جس سے آپ کی آواز بھی خراب نہیں ہوتی اور آپ جو ہے صحیح طریقے سے اپنی تلاوت کو جاری رکھ پا سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ آواز کے طبقات کے بارے میں کچھ ضروری باتیں تھی، طبقہ قرار کے بارے میں، پھر جواب الجواب کہ ان تینوں طبقات کو اختیار کرتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو وقتاً فوقتاً انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ فی الحال ذہن میں یہی چیزیں تھی، یہ باتیں تھی۔ اگر اس میں سے کوئی بات آپ لوگ کو نہیں سمجھ آئی ہو یا کوئی مزید آپ پوچھنا چاہتے ہو تو انشاءاللہ اپنے سوالات جو ہے آپ ارسال کر سکتے ہیں، جیسی وقت ہوگا تو انشاءاللہ فرداً اس کا جواب جو ہے انشاءاللہ آپ کو بھیجیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔